بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے نہایت ہی قابل احترام بزرگوں اور دینی بھائیوں، آج آپ حضرات کے سامنے جو حاضری کا اتفاق ہوا، ہمارے محترم بزرگ قاری صاحب کی درخواست پر کل حضرت قاری صاحب آئے تھے جہاں میں رکا تھا ماموں کے گھر میرے۔ قاری صاحب نے کہا آپ کو وہاں آنا ہے، تو میں نے ہمارے بزرگ کے حکم کو اپنے سر آنکھوں پر سمجھا اور آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ آپ کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اچھا قرآن کریم پڑھنے والا اچھا بندہ آپ کو عطا فرمایا ہے، آپ اس کی قدر کر لیں۔ عامةً دنیا کے اندر ایسا ہوتا ہے، جو نعمت سامنے موجود ہوتی ہے انسان اس کی قدر نہیں کرتا۔ ہمارے ایک بزرگ نے بڑی پیاری بات مجھ سے کہی ملاقات پر، کہا کہ ہم ہندوستانی خصوصاً عموماً سارے دنیا والے اپنے بڑے کی قدر کرنے کے لیے اس کی موت کا انتظار کرتے ہیں کہ جس دن میرا بڑا مرے گا اس کے دوسرے دن میں اپنے محبت کے گیت گانا شروع کروں گا۔ یہ کمال نہیں ہے۔ ہمارے حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ کا عجیب مقولہ حضرت کی آپ بیتی میں لکھا ہوا ہے، ہمارے حضرت بار بار سناتے بھی ہیں۔ کیا لکھا کہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے تو ہمارے اکابر ثلاثہ کا زمانہ دیکھا، یعنی حضرت مولانا الیاس صاحب کا بھی زمانہ دیکھا، مولانا یوسف صاحب تو ان کے سامنے چھوٹے اور مولانا انعام صاحب بھی ان کی بچے کی طرح تھے تو چچا بڑے، لیکن ان کا زمانہ بھی دیکھا، اور بلکہ زمانہ دیکھا نہیں بلکہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے اس بھتیجے پر بہت ہی اعتماد رکھتے تھے اور مشورہ لیتے تھے اپنے اس کام کے سلسلے میں۔ تو جس وقت حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا 44 میں، تو امیر بنایا گیا مشورے سے۔ وہ لمبی چوڑی داستان ہے، مجھے مختصر میں درمیان میں بات آئی اس لیے میں کہتے جا رہا ہوں۔ امیر بنایا گیا حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو۔ حضرت مولانا یوسف صاحب جب امیر بننے کے بعد جو لوگ حضرت مولانا الیاس کے زمانے سے کام کرتے آ رہے تھے، انہوں نے حضرت شیخ کے پاس آ کر کہنے لگے جو بات حضرت مولانا الیاس کے پاس تھی وہ یوسف صاحب کے پاس نہیں ہے۔ حضرت شیخ نے کیا فرمایا؟ یوسف کی قدر کرو، بعد والوں میں وہ بھی نہیں ہوگی۔ عجیب اتفاق کہ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال 64 میں ہوا۔ حضرت شیخ تو حیات تھے، تو ان کے انتقال کے بعد حضرت مولانا انعام الحسن صاحب کو امیر منتخب کیا گیا۔ تو لوگ آ کر کے کہنے لگے جو بات مولانا یوسف صاحب کے پاس تھی وہ مولانا انعام صاحب کے پاس۔ حضرت شیخ نے وہی جملہ دہرایا، انعام کی قدر کرو، بعد والوں میں وہ بھی نہیں ہوگا۔ تو ہمارا مزاج ایسا ہے کہ جو نعمتیں اللہ نے ہم کو دی ہے ہم اس کی قدر نہیں کرتے۔ تو ہم کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہترین قرآن کریم پڑھنے والا عطا فرمایا ہے، ہم ان کی قدر کریں، ان سے فائدہ اٹھائیں، خود بھی قرآن کریم صحیح پڑھنا سیکھیں اور اپنی اولاد کو بھی قرآن کریم صحیح پڑھنا سکھانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اس وقت کوئی لمبی چوڑی بات کرنے کے لیے نہیں بیٹھا ہوں، بہت مختصر سے وقت میں 2-4 باتیں بہت اہم کہنے کے لیے بیٹھا ہوں۔ وہ باتیں یہ ہیں کہ میں نے قرآن کریم کی ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس کا ایک ٹکڑا پڑھا ہے جس کے اندر اللہ رب العزت والجلال حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب بنا کر کے فرما رہے ہیں امت کو، اے نبی میری امت سے کہہ دیجئے، میرے بندوں سے کہہ دیجئے، یعنی جو آپ کی امت ہے،
کیا کہہ دیجئے کہ اگر میرے بندے مجھ سے محبت رکھنا چاہتے ہیں فاتبعونی، تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں، ان کی پیروی کریں، ان کی فرما برداری کریں، ان کے طریقے پر اپنی زندگی کو ڈھال دیں، تو کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، یعنی اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ سے ہم محبت کریں، کون آدمی نہیں چاہتا؟ کون سا ایسا بندہ ہوگا جس کے دل میں یہ تمنا نہ ہوگی کہ میں میرے رب سے محبت نہ کروں؟ ہر بندے کے دل میں یہ تمنا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس تمنا کا علاج بتا رہے ہیں نبی کو مخاطب بنا کر کے، اگر آپ کے دل میں یہ تمنا ہے کہ آپ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو کیا کرو؟ نبی کی اطاعت کرو۔ اب نبی کی اطاعت کرنے کے بعد ایسا نہیں کہا نبی کی اطاعت کرو گے تو تھوڑے دن کے بعد اللہ تعالیٰ سے محبت پیدا ہو جائے گی، نہیں، جیسے ہی تم نبی کی اطاعت کرو گے یحببکم اللہ، اللہ آپ سے محبت کریں گے۔ کیا کریں گے؟ اللہ رب العزت والجلال آپ سے محبت فرمائیں گے۔ آج ہماری زندگی میں سب سے زیادہ کمی اگر کسی کی ہے تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی کمی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھو، دو چیزیں ہیں، ایک ہے عقیدت اور ایک ہے محبت، دونوں میں فرق ہے۔ اور حدیث اور قرآن کریم میں محبت کا حکم دیا گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے عمر، جب تک تیری اولاد، تیری جائیداد، تیری سب چیزوں سے زیادہ میں تیرا محبوب نہ بن جاؤں، یعنی میری محبت تیرے دل میں آنا جائے، اس وقت تک تیرا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے حدیث میں دعا سکھائی، اللہم انی اسألک حبک وحب رسولک، محبت کا سوال کیا ہے۔ اب محبت کیا ہوتی ہے؟ محبت ایسی ہوتی ہے کہ جس انسان کو جس چیز سے محبت ہوتی ہے، جس سے محبت ہوتی ہے، اس کی اطاعت کرنے کے لیے بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی، انسان کا فطری تقاضا ہوتا ہے، خود بخود اطاعت کر لیتا ہے۔ ہمارے ایک بزرگ نے عجیب مثال دی ہے، کہا کہ عقیدت اور محبت کو سمجھنے کے لیے یہ مثال بہت اچھی ہے۔ ایک شخص نے کہا کہ ہمارے فلاں جو بڑے ہیں وہ شکار کے لیے گئے تھے، انہوں نے ایک گولی جو ہے ہرن کو ماری، بندوق کی گولی ہرن پر چلائی، اب وہ گولی ہرن کے کھر میں لگی، یعنی پاؤں کے ناخن میں لگی اور کان سے باہر نکل گئی۔ کیا کہا؟ پاؤں کے کھر میں گولی لگی اور کان سے باہر نکل گئی۔ اب سننے والا جو تھا وہ عقیدت مند تھا، اس نے کہا، ارے پاگل جیسی بات کیسی کرتا ہے، پیر میں لگنے کے بعد کان سے کیسے باہر آئے گی؟ اتفاق سے وہ جس کی بات نقل کی جا رہی تھی ان سے محبت رکھنے والا وہاں آ گیا جو اس کا دوست تھا۔ اس نے کہا، ارے یہ کیا پاگل جیسی باتیں کر رہا ہے؟ وہ فلاں کے بارے میں کہ انہوں نے گولی ماری، اس کے کھر میں لگ کر کان سے نکل گئی، کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ اس محبت رکھنے والے نے کہا، ہاں ہو سکتا ہے۔ کہا کہ تو بھی پاگل ہے کیا؟ کہا کہ نہیں، جس وقت گولی مار رہے تھے اس وقت وہ ہرنی جو ہے اپنے کھر سے کان کھجا رہی تھی۔ تو انسان کو جس شخصیت سے محبت ہوتی ہے اس کے ہر عمل کی انسان تعویل کرتا ہے۔ جائے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت کیسی ذات اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا فرمائی کہ اس کے ذات کی، اس کے چیز کے بارے میں تعویل کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ بلا تعویل آپ کا ہر عمل ہمارے لیے قابل تقلید ہے، صرف ہمارے اندر کمی ہے، محبت کی کمی ہے۔ میں ایک واقعہ سناتا ہوں، اگر جب تک ہماری زندگی میں ایسی محبت نہیں آئے گی اس وقت تک ہمیں کامیابی نہیں نصیب ہو سکتی۔ اور یہ واقعہ حضرت حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا تھا۔ کہاں بیان کیا تھا یہ واقعہ؟ بانی تبلیغ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کی شادی میں۔ حضرت مولانا الیاس صاحب کی شادی تھی، جمعہ کا دن تھا، اور اس مجمع میں بڑے بڑے اکابرین موجود تھے، اور بیان کس کا تھا؟ حکیم الامت کا تھا۔ اور بیان کب شروع ہوا؟ جمعہ کی نماز کے بعد شروع ہوا، عصر سے کچھ، مغرب سے کچھ پہلے بیان ختم ہوا، اس کے بعد نکاح ہوا، درمیان میں عصر کی نماز ادا کی۔ یہ حضرت تھانوی کا جو بیان ہوا ہے، اس بیان کو چھپایا بھی گیا ہے، اس کے بعد اس کی تصحیح کا کام
حضرت مولانا عبدالقوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے کیا ہے، وہ بیان چھپ گیا ہے، اسی بیان کے ابتدا میں لکھا ہے کہ یہ بیان کہاں کا ہے جو میں نے آپ کو بتایا۔ اس بیان کے ابتدا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کس واقعے سے کی؟ کہا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جا رہے تھے اپنے صحابہ کے ساتھ، ایک شخص کا مکان نظر آیا جو گنبد نما تھا، یعنی تھوڑا خوبصورت تھا، تھوڑا سا اس میں یہ تھا، دیکھنے کے اندر آنکھوں میں جج جانے والا تھا۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ کس کا مکان ہے؟ کہا گیا کہ فلاں صحابی کا ہے۔ آپ علیہ السلام نے اتنا جملہ سوال کیا، جواب لیا، آگے تیسرا جملہ کوئی کہا نہیں، آپ چلے گئے۔ آپ اپنے مسجد میں گئے، اپنے گھر گئے، صحابہ آیا کرتے تھے ملاقات کے لیے صبح شام، صحابہ کو چین کہاں رہتی تھی آپ کے دیدار کے بغیر؟ اب وہ صحابی جن کا وہ مکان تھا وہ بھی تشریف لائے۔ اب جب وہ آئے مجلس میں، آپ علیہ السلام کے انداز دیکھیے، قربان جائیے، آپ علیہ السلام زبان سے نہیں کہتے تھے، حضرت اس لیے کہا جاتا ہے نا، شاعر نے کہا ہے محبت خود ہی تجھ کو آداب محبت سکھا دے گی۔ صحابہ کا حال ایسا تھا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کو محسوس کر لیتے تھے تو بے چین ہو جاتے تھے۔ آئے آپ علیہ السلام نے چہرہ ایسے ادھر کیا، وہ ادھر سے آ گئے، آپ نے ادھر کیا، ادھر سے آ گئے، سمجھ گئے کہ کچھ نہ کچھ مسئلہ ہے، پریشان بے چین ہو گئے، ہمت نہیں کہ پوچھیں کہ مجھ سے کیا غلطی ہوئی بتا دیجیے، رونے لگے، صحابہ سے پوچھنے لگے مجھ سے کیا غلطی ہوئی بتا دیجیے۔ تو وہ جو صحابہ ساتھ میں تھے اس وقت کی تفریح میں، سفر میں، اس وقت کے جو ہے چہل قدمی میں، ان صحابہ میں سے ایک صحابی نے کہا اصل میں مجھے ایسا لگتا ہے آپ کی اس گلی سے گزرے جہاں آپ نے نیا مکان بنایا ہے، آپ نے پوچھا کہ یہ مکان کس کا ہے، تو ہم نے کہا کہ آپ کا ہے، بس اتنا ہی ہوا، اس کے آگے ہم کو معلوم۔ تو صحابی فوراً چونک گئے اور گئے اور پوری عمارت کو گرا دیا۔ کیا کر دیا؟ مکمل بنائی ہوئی عمارت کو کیا کر دیا؟ گرا دیا۔ اور گرانے کے بعد آ کر بولے نہیں کہ میں نے گرایا، اب تو تمہاری ناراضگی ختم ہو گئی نا، گرا دیا، ختم کر دیا۔ اس کے بعد کچھ دن کے بعد آپ علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا، آپ نے کہا ارے یہاں مکان تھا، کیا ہوا؟ تو بتایا گیا کہ وہ آپ کے پاس وہ مکان کا مالک، آپ کا صحابی مخلص آپ کی خدمت میں آئے، وہ دیکھا کہ آپ ان کی چہرے کی طرف منہ نہیں کر رہے اور ان کے چہرے سے اپنے منہ کو ہٹا لیا، اس کی وجہ سے وہ سمجھ گئے کہ آپ ناراض ہیں۔ صحابہ سے پوچھا، صحابہ نے کہا وہ سوال جواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصل میں اس میں کچھ نمائش تھی۔ دیکھو مکان 4 مقصد کے لیے بنایا جاتا ہے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، بات بہت لمبی ہو رہی ہے، صرف میں مقصد بیان کروں گا، بعد میں یہاں حضرات علماء ہیں وہ بتا دیں گے۔ رہائش، آسائش، آرائش، زیبائش، 4 مقصد کے لیے مکان بنائے گئے۔ اب وہ مقصد کی تفصیل لمبی ہے، وہ بعد میں بتا دیں گے۔ آپ علیہ السلام نے ایک جملہ کہا، اس مکان میں کچھ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ یہ فخر کے لیے بنایا گیا ہے اور اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے کہ کوئی آدمی فخر کے لیے کوئی کام کرے۔ آپ علیہ السلام کی ناراضگی اتنی بھی پسند نہیں تھی۔ آج ہماری زندگی میں ہم کھنگال کر دیکھیں، اس واقعے کو رکھ کر دیکھیں، کیا ہماری زندگی بھی سنت کے مطابق ایسے ہی ہے؟ اگر نہیں ہے تو پھر ہمیں اپنی زندگی کا رخ آج ہی سے بدلنے کی ضرورت ہے۔ اگر نہیں بدلیں گے تو کامیابی ہمیں ملنے والی نہیں ہے۔ ہم کامیابی چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں اللہ کے یہاں ہماری مقام اور ہمارا مرتبہ بلند ہو جائے، دنیا میں بھی ہم کامیاب ہو جائیں، آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں، تو ایک ہی طریقہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہم کریں، اس لیے کہ اس کے علاوہ کوئی طریقہ ایسا نہیں ہے کہ جس طریقے کے ذریعے سے ہم مسلمانوں کو کامیابی حاصل ہو سکتی ہے۔ آپ علیہ السلام کا ایک ارشاد ہے، کیا فرماتے ہیں؟ کوئی آدمی چاہتا ہے کہ نیک لوگوں کے دل میں اس کی محبت ہو، یعنی بزرگوں کے، اللہ والوں کے دل میں، ہر آدمی چاہتا ہے کہ اللہ والے کے دل میں میری
اور دوسرا جملہ کیا ہے؟ کوئی آدمی چاہتا ہے کیا کہ جو فاسق ہیں، فاجر ہیں، گناہگار ہیں، ظالم ہیں، وہ مجھے دیکھ کر فوراً گھبرا جائیں، ان کے دل میں میرا رعب بیٹھے؟ چاہتا ہے؟ ہر آدمی چاہتا ہے۔ تیسرا جملہ حدیث کا کیا ہے، جس کا میں ترجمہ کرتے جا رہا ہوں عبارت کو حذف کر کے؟ تیسرا جملہ ہے کون آدمی چاہتا ہے جو اپنی رزق میں برکت ہو؟ چوتھا جملہ ہے اس حدیث کا کون آدمی چاہتا ہے کہ مجھے دین میں مضبوطی ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی یہ 4 چیزوں کا خواہاں ہے کہ نیک لوگوں کے دل میں اس کی محبت ہو، فاسق، فاجر، دشمن، ظالم کے دل میں اس کا رعب بیٹھے، اور اس کے رزق میں فراخی ہو، اور چوتھی چیز کیا ہے، اس کے دین میں مضبوطی ہو، تو کیا کرے؟ سنت کو اپنی زندگی میں لازم بنائے۔ آج ہمیں ضرورت ہے، ہماری زندگی میں اسی کی کمی ہے، جس کی وجہ سے آج ساری دنیا کی اس جو ہے جو غیر معبود کو یعنی غیر اللہ کو ماننے والے اور جن کا دین صحیح نہیں ہے، ایسے لوگ ہمارے اوپر جو غالب آ رہے ہیں، اس کی بنیادی وجہ ہے کہ ہماری زندگی سے سنتیں چھوٹی ہوئی ہیں۔ حضرات صحابہ کی زندگی میں ایسی سنتیں تھیں کہ وہ افریقہ کے جنگلوں میں جا کر کے شیر سے اور بڑے بڑے جانوروں سے مخاطب ہو کر کہتے تھے کہ ہم نبی کے غلام آئے ہوئے ہیں، آپ یہاں سے نکل جاؤ، جنگل کو خالی کر دو۔ تاریخ کے اوراق میں لکھا ہوا ہے کہ تمام جانور اپنے بچوں کو منہ میں دبا کر بھاگنے لگے۔ آج ہمارا خود کا دشمن سمجھے ہم سے بازو میں نہیں ہٹتا، جائے کہ جانور ہم سے دور بھاگ جائیں، صرف اور صرف صحابہ کی زندگی میں اطاعت نبی تھی، ان کو اپنی زندگی کو 100% انہوں نے سنت کے مطابق ڈھالا تھا۔ اب ہمارے ذہن میں ایک بات آتی ہے کہ سب سنتوں پر کیسے عمل کریں؟ اس کے لیے ہمارے حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک جملہ ہم نے اپنے بڑوں سے، یعنی ہمارے شیخ حضرت مفتی احمد صاحب خان پوری دامت برکاتہم العالیہ کے زبان سے بارہا سنا۔ حضرت فرماتے ہیں، حضرت جی بڑا پیارا جملہ کہتے تھے۔ کیا کہتے تھے؟ پیارو، میں یہ نہیں کہتا ساری سنتوں پر عمل کرو، میں یہ کہتا ہوں جو کر رہے ہو سنت کے مطابق۔ کتنا آسان ہے۔ پھر حضرت جی ایک عجیب جملہ، نکاحوں کی جب اجتماعات میں اس زمانے میں حضرت جی مولانا انعام الحسن کے زمانے میں جب اجتماعات ہوتے تھے تو نکاح ہوتی تھی، تو اس نکاح کی مجلس میں جب بیان ہوتا تھا، اس بیان میں ایک جملہ کہتے تھے جو ہمارے لیے دلوں کو جو ہے دستک دینے کے لیے کافی ہے، ہمارے رونٹے کھڑے کر دینے کے لیے کافی ہے۔ ان کا جملہ میں نقل کر کے اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب کہتے تھے، پیارو، اگر ہم نے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے نکاح کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دیں گے کہ میرا رشتہ دار، میرا پڑوسی، میری اولاد، میری بیوی، میرے بچے خوش ہو جائیں، اس خوشی کے خاطر اگر سنت کو چھوڑیں گے تو اس نکاح کے ذریعے سے جو اولاد پیدا ہوں گی 7 پشتوں تک اللہ تعالیٰ بڑوں کی فرما برداری کی طاقت چھین لیں گے۔ 7 پشتوں تک اولاد کے اندر اطاعت فرما برداری کو ختم کر دیں گے۔ یہ حضرت جی کا جملہ ہے۔ تو آج ہم پریشان ہیں، ہماری اولاد بات مانتی کیوں نہیں؟ کہیں نہ کہیں دال میں کالا ہے۔ آج ہمیں چاہیے ہم اپنی نکاحوں کو سنت کے مطابق ڈالیں۔ دیکھو، میں ایک ضابطہ اخیر بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ آج دنیا کے اندر ہم کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں عزت کیوں نہیں؟ دیکھو، ایک بات میں آپ سے کہتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معیار بتایا۔ کیا معیار بتایا؟ اگر ہم مخلوق کو خوش کر کے خالق کو ناراض کرتے ہیں، اللہ اس مخلوق کو عذاب بنا کر ہمارے اوپر مسلط فرما دیتے ہیں۔ اگر میں نے میری بیوی کو خوش کرنے کے لیے میرے رب کو ناراض کیا، نماز چھوڑ دی، میں نے میری بیوی کو خوش کرنے کے لیے رب کے حکم کو توڑ دیا، تو اس بیوی کو اللہ عذاب بنا کر مجھ پر مسلط فرما دے۔ اگر میں میری اولاد کی خوشنودی کے لیے اپنے رب کو ناراض کروں گا تو یہ اولاد عذاب بن کر مجھ پر مسلط ہوگی، اس لیے کہ یہ اولاد بھی رب کی ملکیت ہے۔ جس رب کو آپ ناراض کر رہے ہیں، یہ ہمارا معیار ہے۔ معاشرے کے اندر اگر میں محلے کے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے خالق کو ناراض کروں گا، یہ محلے والوں کو عذاب بنا کر مسلط کرے گا۔ قانون ہے یہ، آپ آج پلے میں باندھ کر لے جائیں۔
کہ ہمیں آج کے بعد رب کو خوش کرنا ہے، چاہے مخلوق خوش ہو یا ناراض ہو۔ مخلوق کی خوشی ناراضگی سے کچھ ہوتا نہیں ہے۔ ہمارے اکابرین کی زندگی آپ پڑھیں، ہمارے حضرت قاری صاحب آپ کے سامنے کہیں گے، دوسرے علماء آپ سے کہیں گے، بہت لمبی بات ہوتے جا رہی ہے، اکابرین نے کیسی اپنی زندگی کو ڈھالا تھا۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی 2 بیٹیوں کا نکاح ہوا، کس سے ہوا؟ ایک بیٹی کا نکاح حضرت مولانا انعام الحسن صاحب سے، دوسری بیٹی کا نکاح حضرت مولانا یوسف صاحب سے۔ کیسا ہوا؟ دوسرے دن سہارنپور کا جلسہ تھا، آئے حضرت، مثلاً کل جمعہ ہے، کل جلسہ ہے، جمعرات کو آئے اپنے گھر پر اور اپنی بیوی سے کہا کہ تیری بیٹیوں کو تھوڑے اچھے کپڑے پہنا دینا، کل انعام اور یوسف کی شادی پڑھا دیں کہ حضرت مدنی آ رہے ہیں۔ تو بیوی نے کیا کہا؟ حضرت نے یہ جملہ اپنے آپ بیتی میں لکھا ہے، برجستہ بیوی نے کہا، ارے ذرا پہلے آپ بتا دیتے تو 2-4 جوڑ کپڑے میں اپنے بچیوں کے لیے سی لیتی۔ تو حضرت شیخ کہتے ہیں میں نے اس کے جواب میں برجستہ کیا کہا؟ مجھے معلوم نہیں تیری بیٹی ننگی بیٹی ہوئی ہے، تیری بیٹیاں ننگی بیٹی ہوئی۔ پھر حضرت شیخ نے نکاح کر دیا۔ حضرت شیخ کا خاندان تو بہت بڑا، اس کے بعد سارے خاندان والے کیا کہنے لگے؟ شیخ نے ہماری ناک کاٹ دی۔ حضرت شیخ فرماتے تھے الحمدللہ، میری ناک پر ہاتھ رکھ کے کہتے تھے الحمدللہ میری ناک تو نہیں کٹی، شاید کہنے والی کی کٹی ہوئی۔ اور اچھا، خاندان والے ناراض ہو گئے، آپ بیتی پڑھیے، خاندان والے ناراض ہو گئے، لیکن انہوں نے خاندان والوں کی ناراضگی کو برداشت کیا، کس کی خوشنودی کے لیے؟ اللہ کی خوشنودی۔ ایک وقت آیا وہ سارے خاندان والوں کو اللہ تعالیٰ نے حضرت شیخ کے سامنے بہت ہی زیادہ عقیدت اور محبت کے ساتھ جھکا کر کے رہا۔ لمبا چوڑا واقعہ ہے۔ بہرحال آج ہماری زندگی میں جو بدسکونی ہے، آج ہمیں شکایت ہے کہ ہمارے گھر کے لوگ ہماری بات نہیں مانتے، کہیں نہ کہیں ہم ہمارے رب کی بات مان نہیں رہے، اس لیے ہمارے نیچے، اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم۔ اس آیت کی تفسیر علماء نے کی ہے کہ اللہ اوپر سے عذاب بھیجنے پر بھی قادر ہے۔ میں پوری آیت نہیں پڑھ رہا ہوں، مجھے مختصر جتنا بتانا ہے اتنا ہی پڑھا۔ اوپر سے بھی عذاب بھیج سکتے ہیں، نیچے سے بھی۔ اوپر سے عذاب بھیجنے کا مطلب پتھر برسا دیا، بستی کو لے جا کر کے ڈھا دیا۔ نیچے سے عذاب بھیجنے کا مطلب زمین میں ڈھسا دیا، فرعون کے لشکر کو دریا میں ڈبو دیا۔ ایک مطلب یہ ہے۔ دوسرا مطلب مفسرین نے کیا بیان کیا ہے؟ قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم۔ اوپر سے عذاب بھیجیں گے مطلب کیا؟ جو ماتحت لوگ ہیں، جو نیچے والے لوگ ہیں، یعنی جو کسی نہ کسی کے ماتحت میں ہیں، جیسے بچے ہیں باپ کے ماتحت میں ہیں، نوکر ہے مالک کے ماتحت میں۔ اللہ تعالیٰ ان کو کہہ رہے ہیں تمہارے مالک کو عذاب بنا کر اللہ تمہارے اوپر مسلط کریں گے اگر تم اللہ کو ناراض کریں گے۔ اور من تحت ارجلہم کا مطلب کیا بیان کیا؟ بڑوں کو کہا کہ تمہارے ماتحت تمہارے نافرمان ہو جائیں گے۔ کب؟ جب تم اللہ کی نافرمانی کریں۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اللہ تعالیٰ کی 100% اطاعت اور فرما برداری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہماری زندگی کو سنت کے مطابق بنائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ اس مجلس میں کہی ہوئی باتوں پر سب سے پہلے مجھ گناہگار کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اس کے بعد ہم سب کو، ساری امت کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ اس کہنے میں اگر کوئی ایسا جملہ نکل گیا ہو جو ریاکاری کے ذریعے سے نکلا ہو، اللہ تعالیٰ میری گرفت نہ فرمائے، مجھے بھی ہم سب کو معاف فرما دے۔ اس کے بعد ذکر کی مجلس کا مطلب یہ ہے، حضرت شیخ فرماتے ہیں ذکر سے فتنے دبتے ہیں۔ آج فتنوں سے کوئی گھر خالی نہیں، کوئی محلہ خالی نہیں۔ ہمیں چاہیے صرف اس ذکر کو یہاں تک محدود نہ رکھیں، بلکہ اپنے گھروں میں بھی ایک وقت مقرر کر کے سب کو بٹھا کر کے ذکر کی محفل رکھا کریں۔ اس سے انشاءاللہ فتنے دب جائیں گے اور اللہ سبحانہ و تعالی راحت اور سکون اور اطمینان قلبی عطا فرمائیں گے۔ اب ذکر کے اندر کیا ہوتا ہے، یہاں اس مجمع میں مختلف مشائخین کے جو ہے مریدین بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے میں کسی کو پابند نہیں بناؤں گا کہ یہی ذکر کرو۔ ہر آدمی کو اختیار ہے کہ وہ اپنے شیخ کا ذکر کر سکتے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو کسی سے بیعت نہیں ہیں، تو ان کے لیے جو ہے صبح و شام کی جو تسبیح ہے، استغفار، درود شریف،
اور تیسرا کلمہ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ لا الہ الا اللہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن وہ حیت بنا کر کے جو کسی مرید کو شیخ کی طرف سے اجازت ہے وہ بغیر مرید والا نہیں پڑھ سکتا. مسنون چیزیں کر سکتے ہیں، ہر آدمی 10 منٹ کریں گے، اس کے بعد دعا.